اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دوستو سورة البقرہ چل رہا ہے، آیت کو ترجمہ سن لیجئے. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی مذہب کی پیروی نہ کریں. دوستو یہاں پر خطاب پیغمبر سے ہے، مگر سنانا جو ہے وہ امت کو ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین اب بھی خود کو دین پر حق سمجھتے ہیں، یعنی کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ حق ہے. اس سے ہٹ کر یہود اور نصارہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ برحق ہے. اگرچہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو باطل ٹکراتے ہیں، لیکن ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور اس ضد پر اڑے ہوئے ہیں. آگے یہ فرماتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں، یہ کبھی اسلام قبول کریں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان دین سے بیزار ہو جائے، مسلمان ہمارا دین قبول کر لے، مسلمان ہمارے پاس آ جائے اور حضور علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دے. یعنی یہود یہ کہا کرتے ہیں، یہود کا مشن یہ ہے کہ مسلمان تباہ ہو جائے اور یا ہمارے پارٹی میں شامل ہو جائے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسائیت پھیلائے، تبلیغ پھیلائے اور مسلمانوں کو عیسائی بنائے. تو اس آیات میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے تنبیہ فرما رہے ہیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو ان سے جو تم لوگوں کو باطل کی دعوت دیتے ہیں، جو تم لوگوں کو حق سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی رہنمائی ہی رہنمائی ہے. یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ یہود اور نصارہ سے صاف صاف کھلم کھلا کہہ دے کہ ہمارا دین ہی برحق ہے اور ہماری رہنمائی ہی بہتر رہنمائی ہے، معتبر رہنمائی ہے. یعنی اسلام سچا دین ہے، تمہارا دین اے عیسائیوں یہودیوں تمہارا دین جو ہے یہ محرف ہے اور منسوخ ہے، ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے. اور لہٰذا یہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کو مایوس کرو، ان کے جو امیدیں تم سے وابستہ ہے کہ مسلمان یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے یا مشرک بن جائے، لہٰذا تم لوگ ان کو مایوس کرو اور حق پر ڈٹے رہو، اپنا دین کو حق سمجھو، یہی حق دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دین سے منحرف ہو گیا حضور کے دین سے تو اس کے لیے گرفت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور بخدا اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اور یہودیت یا عیسائیت کو اختیار کر لیا، مطلب اس علم کے بعد جو آپ کو پہنچ چکا ہے، اس دین کے بعد جو حضور نے آپ کو پہنچایا ہے، اس دین کے بعد اگر کسی نے کسی اور دین کو، عیسائیت کو یا یہودیت کو قبول کر لیا، تو قرآن اور حدیث مراد ہے کہ یہ دین اترا ہے جو تعلیمات اسلام پر مشتمل ہے، یہی حق ہے، اسی پر رہو. اس کو ماننے کے بعد کسی اور دین کی طرف مائل مت ہونا، تو اللہ کے بدل نہ کوئی آپ کا کارساز ہوگا نہ مددگار.
مطلب یہ ہے اگر کوئی مسلمان یہود و نصارہ کے چکمے میں آ گیا تو وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ یہاں پر یہ نقطہ سمجھ لے، یہودیت جو ہے یہ نسلی مذہب ہے، نسل در نسل آ رہے ہیں، اور ان کا مشن یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو یہودی بنائے، ان کا مشن یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو ختم کرنا ہے، ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ اور عیسائیت بھی بنی اسرائیل ہی سے تھی، عیسائی مذہب بھی جو ہے یہ دراصل بنی اسرائیل کے لیے تھا، لیکن بعد میں پولس نے اس کو ایک عالمی مذہب بنا دیا، اور اب عیسائیوں کی جو مشینری ہے پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور یہ لوگ تبلیغ بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو لالچ دیتے ہیں، مسلمانوں کو بنگلوں کی، ویزوں کی، اور اسی طریقے سے ان کو آرام اور سکون اور آرامدہ جگہوں کی، زیادہ تر مال کی لالچ دے کر مسلمانوں کو عیسائی بنی پر تلے ہوئے ہیں یہ عیسائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے حضور کے دین پر ایمان لایا، پھر حضور کے دین پر ایمان لانے کے بعد وہ عیسائیوں کے فریب میں آ گیا اور ان کے دین کو اختیار کر لیا، تو ایسے شخص کو مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد کی سزا اسلامی حکومت میں جو ہے وہ قتل ہے، اور یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا ہے، کیونکہ اس نے حق کو مان لیا اور حق کو چھوڑ کر باطل کے پاس چلا گیا۔ یہ اس نے دھوکہ بھی کیا، فریب بھی کیا، اور دوسروں کے فریب میں آ گیا، اپنے حق دین کو ناحق سمجھنے لگا، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں تو سزا ہوگی قتل کی، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے آخرت میں نہیں بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بڑے گناہ سے محفوظ رکھنے کی توفیق دے اور حضور کے دین پر ہمیشہ جمے رہنے کی توفیق دے، تو آخرت میں ان کے لیے جہنم ہوگا، جہنم کا جیل خانہ ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتاب تورات اور انجیل عطا فرمائے جو اس کو پڑھتے ہیں، جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے وہ اللہ کی رہنمائی اسلام کو مان لیتے ہیں، جو اللہ کی رہنمائی اسلام کو نہیں مانیں گے وہی لوگ گاٹھے میں رہنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہود اور نصارہ کھلے ذہن سے تعصب کی نگاہ سے ہٹ کر قرآن پاک کا مطالعہ کرے، یعنی وہ کتابیں جو ان پر اتری ہے تورات اور انجیل، عیسائی اور یہودی اپنی کتابوں کا مطالعہ کرے حق سے، تعصب کے عینک اتار کر لے، اور پھر قرآن پاک کا مطالعہ کر لے، اسلامی کتابوں کو مطالعہ کر لے، اسلامی تعلیمات کو حاصل کر لے، تو یقیناً یہ لوگ اس دین کو حق پر سمجھنے لگیں گے، کیونکہ انجیل اور تورات میں وہی ذکر ہے جو قرآن پاک کی بشارت ہے اور حضور علیہ السلام کے اوصاف ہے، لیکن وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ تعصب کی نگاہ سے پڑھتے ہیں۔ یہودی جو ہے وہ تو تعصب کی نگاہ سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، ان میں سے بہت کم، یعنی 100% میں سے 1% یہودی ایمان لے کر آتے ہوں گے، اس 1% میں بھی شک ہے، کیونکہ یہ تعصب کی نگاہ سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا مطالعہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس میں شکوک اور شبہات نکالے، اس میں کیڑے مکیڑے نکالے، اور پھر مسلمانوں کے سامنے پیش کرے کہ یہ کیا ہے، اس میں یہ کیا ذکر ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو اتارنے کا کیا فائدہ ہے، اس پر عمل کرنے سے کیا ہوگا۔ تو یہ تمام باتیں جو تھے یہ یہودی من گڑت بنا کر مسلمانوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے توقع نہ رکھو، یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آنے والے ہیں، کیونکہ یہ دین حق میں جو ہے ٹھال مٹول جو کرتے ہیں وہ تعصب کی بنا پر بھی کرتے ہیں۔ اور رہ گئے عیسائی جو ہے وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تعلیمات حاصل کرتے ہیں، لوگوں سے معلومات لیتے ہیں، اور یورپ
میں بہت سارے عیسائی ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا ہے، یعنی عیسائیوں سے یہ امید تو لگائی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان قبول کر لے، کیونکہ وہ تعصب کی نگاہ سے قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ حق کو معلوم کرنے کے لیے، حق کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک اور احادیث اور اسی طریقے سے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ہم نے دیکھا بھی ہوگا اور دیکھ بھی رہے ہیں اور دیکھیں گے بھی انشاءاللہ کہ عیسائی اسلام جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے دین کو پھیلائے، اللہ تبارک و تعالی حضور کے دین کو غالب کر دے، اللہ تبارک و تعالی حضور کے دین کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی آیات میں ایک جملہ ارشاد بیان فرما رہے ہیں، یتلونہ حق تلاوتی، قرآن پاک کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اس میں عظیم فائدہ ہے۔ اللہ کے تمام کتابوں کا، خاص کر قرآن مجید جو ہے، جب بھی اس کو اٹھانا چاہو، جب بھی اس کو پڑھنا چاہو تو لہٰذا تعصب سے ہٹ کر ذہن کو بالکل خالی کر کے قرآن پاک کا مطالعہ کر لیا جائے، اس نیت سے کہ میں نے قرآن پاک سے تعلیم حاصل کرنا ہے، قرآن پاک پر عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے، اور حضور کی حدیث کی روشنی میں ائمہ اربعہ کے یا محدثین مفسرین کی تشریح میں قرآن پاک کو میں نے سمجھنا ہے، تب یہ شخص کامیاب ہوگا۔ اور اس نے قرآن پاک کا وہی حق ادا کیا جو قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتی، تب یہ شخص بالکل کامیاب ہوگا، کیونکہ اس نے قرآن پاک کا حق ادا کر لیا۔ قرآن پاک کا سیکھنے کا جو حق تھا، بالکل اسی حق کے مطابق قرآن پاک کو حاصل کر لیا۔ لیکن جو شخص یہ گمراہ فرقے جو ہے اور متجددین جو ہے، اسی طرح قرآن پاک کا یہ لوگ جو مطالعہ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے اینک جس رنگ کی ہوگی چیزیں ویسی ہی نظر آئے گی، اینک جس رنگ کی ہوگی چیزیں ویسی ہی نظر آئے گی، اور شیشہ سفید ہوگا تو چیزیں جو ہے وہ اصلی حالت میں نظر آئیں گے۔ یہ عظیم فائدہ ہے۔ اگر ہم تعصب کی نظر سے ہٹ کر فائدے کی نظر سے قرآن پاک کو دیکھ لیں، روشنی کی نظر سے، ہدایت کی نظر سے، تب تو یہ قرآن پاک ہمارے لیے اصلی حالت میں نظر آ کر ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بنے گا۔ لیکن اگر ہم نے تعصب کی بنا پر اور کیڑے مکوڑے نکالنے کی بنا پر ہم نے قرآن پاک میں چاند بین کی، تو ایسے شخص کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، اور آخرت میں رسوا کن عذاب ہوگا ایسے لوگوں کے لیے۔ تو دوستو، اہل کتاب اپنے کتابوں کا مطالعہ جو ہے وہ تعصب کا چشمہ لگا کر کریں گے تو وہ حق کی رہنمائی قبول نہیں کریں گے، اور قرآن کا مطالعہ نظریہ قائم کر کے کیا جائے گا تو گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوستو، سورۃ البقرہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور حضور کے دین پر چلنے کی توفیق دے، اور آخری خاتمہ بھی حضور کے دین پر ہمیں دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔